حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، جب آپ معراج کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی چاپ سنی، جنت میں رسول اللہ سے آگے زندگی کی کوالٹی بہتر بنانے والے کس قدر اپنی زندگیوں میں محنت کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے پوچھا کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے قدموں کی چاپ مجھ سے آگے تھی؟ تو حضرت بلال نے کہا میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں ایسے کہ میرے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی میں دنیا کی کسی بات کو دل میں نہیں لاتا۔ تو تحیت الوضو کون پڑھے گا؟ کون ہے جو یہ نوافل ادا کرے گا؟ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امپریس ہوگا، جو ان کی حیات پڑھے گا، جو ان کی حیات کے بارے میں غور و فکر کرے گا، پھر وہ ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب ذرا سیدنا بلال کے طرز عمل کو دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ حساب کتاب ہے نا کہ نہیں سوچنا کسی اور چیز کے بارے میں، اپنے دل میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ تو دنیا میں نفس کو خواہشات کے لیے آزاد نہیں چھوڑنا۔ جو آزاد چھوڑتا ہے وہ کبھی اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا۔ دنیا میں مال خرچ کرتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرنا، حساب کتاب ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور دنیا میں اپنے سارے اعمال کا جو وزن کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، وہ دراصل اپنے آپ کو رب کی پیشی کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ محاسبہ کیا ہے؟ محاسبہ حساب سے باب مفعلہ ہے، اس سے مراد وعدہ پورا کرنا ہے، اس سے مراد اعداد کو پورا کرنا ہے، یعنی حساب کتاب کرنا۔ تو اپنے اعمال، اپنی برائیوں اور اپنے عیوب کو شمار کرنا۔ امام ماوردی کہتے ہیں محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دن کے اعمال کو رات کے وقت شمار کرے، پھر اگر وہ اچھے اعمال ہوں تو ان کی پیروی کرے، انہیں جاری رکھے، اگر مذموم ہو تو ان کو سمجھے اور مستقبل میں ان سے باز آ جائے۔ محاسبے کے بارے میں کچھ لوگوں نے یوں سمجھا کہ اپنے نفس کو خیانت سے بچایا جائے، کہ اللہ کی امانت وہ احکامات ہیں جن پر عمل پیرا ہونا ہے، تاکہ اللہ کے احکامات میں کہیں نقصان نہ کر بیٹھیں، کہیں زیادتی نہ کر بیٹھیں، کہیں ایسے کام نہ کر بیٹھیں جن سے اللہ نے روکا، اور کہیں ایسے کاموں سے رک نہ جائیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اپنے نفس کو خطاؤں اور گناہوں پر ملامت کریں، اور محاسبہ نفس میں خطاؤں کا ادراک کرنا ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لوگ اپنی نیکیاں شمار کرتے ہیں، نیکیاں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور آئندہ جاری رکھیں، بس اتنا کام ہے۔ اصل بات اپنی خطا کو دیکھنا ہے، نیکی کے اندر بھی اپنے عیوب کو شمار کرنا ہے اور نیک کاموں میں مصروف رہنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو اپنی خطاؤں کو شمار کرتا ہے، سب سے پہلی جو چیز اسے پکڑ لیتی ہے وہ مایوسی ہے۔ تو مایوس اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی نا، مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ استغفار مایوسی کی بجائے آلٹرنیٹ ہے نا۔ استغفار کرنے والا جانتا ہے میرا کوئی رب ہے جو مجھے معاف کر سکتا ہے، اور مایوس ہونے والا یہ سمجھتا ہے اب مجھے کبھی معافی نہیں مل سکتی، میں نے جانا ہی جہنم میں۔ شیطان اسے اس بات کے لیے محاسبے سے تیار کر لیتا ہے کہ جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر نیکی کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ اور یہ کام کسی کے ساتھ بھی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ تو محاسبے کی اصل سورہ الحشر کی آیات ہیں، آیت نمبر 18
اور آیت نمبر 19 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، یعنی ان سے مستقبل کی فکر چھین لی، آنے والے کل کے بارے میں حساب کتاب سے ہی روک دیا. جو اللہ کو بھول گئے یہ اللہ کا انتقام ہے. اولئک ھم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں. تو بات یہ ہے کہ آنے والا کل دور نہیں ہے، اس کل کے لیے آج تیاری کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فانی دنیا سے ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے کہ سارے اعمال صرف اس دنیا میں ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، صرف خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. جو ضرورت پوری کرنی ہے اس کو بھی اللہ ہی کے لیے پورا کر لو، اس پر بھی اجر ملے گا. دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اور آنے والے کل کی تیاری کے لیے. کتنا زیادہ ضروری ہے محاسبہ کرنے کے لیے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اپنے فرض کو اپنا فرض سمجھے. دیکھیں فرض کے بارے میں ابلیس ہمیشہ انسان کو اس کے لیے تیار کرتا ہے کہ میرا فرض تو ہے لیکن مجھے کسی نے کہا ہی نہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ بچوں کو جب نماز کے لیے عادی کرتے ہیں نا، اور انہیں ڈسپلن سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ وقت پہ نماز ادا کریں، تو فجر کی نمازیں بہت مس ہوتی ہیں. تو اگر بچوں سے کہے کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بڑے بھی ہو جائیں تو آپ نے جگایا ہی نہیں. تو فرض کس کا تھا؟ جس کا فرض تھا اس کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے نا. تو اصل میں نظر یہ آتا ہے کہ حساب کتاب کی فکر نہیں ہے. حساب کتاب کی فکر کے بغیر نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، وقت کی پابندی بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کی حدود کی پابندی کرنا، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو طریقہ کار طے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بجاتی رہتی ہیں، ایک شرک اور دوسرے بدعت. جب ایک انسان اللہ کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا نا، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے کام نہیں کرتا، اور اس میں دوسروں کی خوشی شامل ہو جاتی ہے، تو شرک اصغر تو ہو جاتا ہے نا. ریاکاری شرک اصغر ہے. اور جب ایک انسان اللہ کی عبادت کی بجائے، اللہ کی ماننے کی بجائے کسی اور کی مان لیتا ہے، اسے پتہ نہیں لگتا. جب وہ کسی اور کی مان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی اور کو بڑا بناتا ہے. یہی تو شرک ہے. اور شرک کی جو باقی قسمیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، کسی قبر والے کو، کسی بت کو، کسی کو اللہ کے ماں سوا پکارا جائے، اختیارات اور قوتوں کا مالک سمجھا جائے، یہ شرک ہے. اعمال کی قبولیت کے دو اصول ہیں اسلام میں: عمل اللہ کے لیے خالص ہو، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. شیطان دونوں پر جانتے کیسے ہٹ کرتا ہے، انسان کو مجبور کرتا ہے، تیار کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہ کر پائے. پھر انسان سے شرک ہو جاتا ہے. دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ چاہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، دنیا والے بھی تو یہ کر رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اخبار بھرے پڑے ہیں کہ فلاں کام کر لیں، اور سارے مسلمان ایسے کرتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ ایسے کرنے لگ گئے. یہ تو گلوبل ولیج ہے. گلوبل ولیج میں رہنے والوں کے آج کے دور کے طور طریقے فرق ہیں. تو اللہ کے رسول کے دور میں کب برتھ ڈے ہوا کرتی تھی؟ تو اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
آپ قرآن میں دکھائیں کہ کہاں پہ برتھ ڈے سے روکا گیا، سنت میں دکھائیں. بھائی سنت میں دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کیا تھا. اس جیسے کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بھول لاحق ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے. قرآن کیا مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے؟ اگر یہ اتنا ضروری عمل ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں حکم نہ آتا؟ رسول اللہ اسے کیسے بھول جاتے؟ میں نے یہ مثال اس لیے دے دی کہ یہ ایک ایسا بے ضرر کام سمجھا جاتا ہے، ایک ایسا کام سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں دل کو تسلی ہے، کوئی پکڑ نہیں ہونی. چپکے سے کوئی کیک لے آیا، کسی نے موم بتیاں لا کے لگا دی، کسی نے کچھ پھینک دیا اوپر. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا سامان کیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس جیسے کام جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں، وہ کوئی کام بھی ہو، کوئی کام بھی ہو سکتا، جب وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ کہاں لکھا جائے گا؟ جنت میں جانے والا عمل یا جہنم میں لے جانے والا عمل؟ حساب تو کریں، اپنی زندگی کے ان کاموں کو شمار تو کریں، کہاں کہاں ڈاؤٹس ہیں. سنت کے بارے میں بہت ڈاؤٹس ہیں. یہ بات دل قبول نہیں کرتے کہ رسول اللہ کی سنت کو فالو کیے بغیر ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، نظر اٹھتی ہے نا یا جھکتی ہے، کانوں میں کوئی آواز پڑتی ہے، آپ کا دل کسی چیز کو سوچتا ہے. ان اعمال کے بارے میں تو آپ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. رب العزت نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، دل، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کیا دیکھتی رہی آنکھیں، کیا سنتے رہے کان، کس میں وقت گزار دیا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے، آج حساب کتاب کر لینا چاہیے. اپنے تعلقات کو دیکھیں، اپنے ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین کے کاموں کو دیکھیں. کتنی سیلیبریشنز ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچتا بھی نہیں کہ یہ ہمیں جہنم لے جا سکتی ہیں. آپس کے تعلقات میں کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں، کتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اعمال ہمیں جہنم لے جا سکتے ہیں. تو اپنا حساب آپ نے خود کرنا ہے. لیکن باہر سے اگر کوئی آپ کو کہے گا ایسا کیوں کیا، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر ضروری ہے، لیکن آپ اندر سے آپ کی انا جاگ اٹھے گی. اور آپ جانتے ہیں دو کاموں میں سے ایک ہونا ضروری ہوتا ہے. یا تو کوئی کسی کو سمجھاتا ہے تو اس کے اندر انا جاگ اٹھتی ہے، یا وہ نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، خیر خواہی کو محسوس کرتا ہے اور جھک جاتا ہے. کیا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے میں آپ کو اس کا سبق نہیں ملتا؟ ابلیس کے اندر انا جاگی تھی اور آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، استغفار کر لی، توبہ کر لی. بس زندگی میں یہ جان لیں ہر موقع پر ان میں سے ایک رویہ ابھر آئے گا. تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کب کب آپ کو عزت کی فکر لاحق ہوئی، کب کب آپ کی انا جاگی. جہاں انا ابھر آتی ہے وہاں اصلاح کبھی نہیں ہوتی، حساب کتاب بھی نہیں ہوتا، انسان سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. جس کی انا ابھرتی ہے نا اسے غصہ آتا ہے، ریاکشنری ہوتا ہے، وہ اپنے ریاکشن میں ساری دنیا کا توڑ پھوڑ دینا چاہتا ہے، اگرچہ دنیا اس سے ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے. اور اگر اس کے اندر انا ابھر آئی ہے نا اور وہ غصہ نہیں کر سکتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک اور رویہ سامنے آتا ہے. وہ نا امید ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، غم لاحق ہو جاتا ہے. اندھیرا ہے،
تاریکی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک جب رحمت کرتا ہے نا تو وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. تو کوئی تاریکی میں ڈوبا ہوا خود حساب کتاب نہیں کر سکتا، اس پر تواصل بالحق بھی اثر انداز نہیں ہوتی، تواصل بالصبر بھی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے.